النسب. ولد رضي الله عنه عام 59 بعد 300 وألف هجرية بمدينة تريم، وحفظ القرآن العظيم وتأدب بأبيه وجده لأمه وإخوانه الأئمة، ونتلته نظرة والده الإمام الحي عبد الله بن عمر الشاطري وجده لأمه العلامة الحبيب محمد بن حسن عيديد قبل وفاتهما وهو طفل، وبشر والده بأنه سوف يكون سلطانا في العلم، ثم التحق برباط تريم وأخذ عن كبار تلاميذ والده، وقد أخذ رحمه الله عن شيوخ كثيرة منهم العلامة الحي علوي بن عبد الله بن شهاب الدين، والعلامة الحي محمد بن سالم بن حفيظ، والعلامة الحي الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان، والعلامة الحي جعفر بن أحمد العيدروس، والعلامة الحي محمد بن هادي السقاف، والعلامة الحي مصطفى بن أحمد المحضار، والعلامة الحي عبد الله بن صالح الحبشي، والعلامة الشيخ كامل عبد الله صلاح وغيرهم. ثم رحل إلى مكة المكرمة نحو سنة 76 بعد 300 وألف للاستزادة في طلب العلوم، ومكث بها نحو 4 سنوات، وأخذ عن كبار علماء مكة المكرمة في ذلك الوقت، منهم العلامة سيد علوي بن عباس المالكي، والعلامة الشيخ حسن بن محمد المشاد، والعلامة الشيخ محمد نور سيف هلال المكي وغيرهم. وقد أخذ عن العلامة المحدث الحبيب سالم بن أحمد بن جندان بمكة، وقرأ عليه كتبا كثيرة وأجازه إجازة كثيرة، كما أخبرني هو بنفسه قبل وفاته بأشهر حين زرته إلى بيته بالمدينة المنورة. وكانت حياته رضي الله عنه حياة علمية دعوية سلفية. أقام بعد عودته من مكة فترة من الزمن في عدن، فقام في مهمة التدريس والدعوة إلى الله والإرشاد وتعليم المريدين والخطابة في أكثر مساجد عدن. وقد حاول الحزب الاشتراكي الشيوعي منعه وإيقافه من وظائف الدينية، وتعرض للسجن والاغتيال والتعذيب من قبل الحزب الاشتراكي الشيوعي، وتم إطلاق سراحه. وقد فصل رضي الله عنه عن هذا الأمر في كتاب له ألفه باسم قصة مؤامرة الاغتيال والاعتقال. ثم سافر إلى الحرمين الشريفين للحج، وطاب له المقام في الطيبة عند جده المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة مدرسا في رباط الجفري. ثم عاد إلى مدينة تريم لمواصلة نشر العلم والدعوة إلى الله، وافتتح مع أخيه العلامة الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري وعدد من علماء مدينة تريم رباط تريم سنة 1412 هجرية. بعد أن أغلقه الحزب الاشتراكي سنوات طويلة، فعادت حلقات العلم والمدرسة العام في الرباط، وجاء الطلاب من أماكن شتى ومن دول متعددة، وعاد لتريم الغناء مجدها وشرفها. وكان رضي الله عنه واسع الاطلاع في جميع العلوم، وله معرفة واسعة بالمذاهب وأقوال العلماء وآرائهم، وكثيرا ما يذكر النكت والفوائد العلمية والأدبية والتاريخية في دروسه ومحاضراته. وكان رضي الله عنه بحرا متلاطما في العلوم. لقد صدق والده حين قال أنه سوف يكون سلطانا في العلم، وله معرفة واسعة أيضا بالتفسير وعلوم القرآن وعلوم الحديث رواية ودراية، وله أسانيد يرويها عن مشايخه، كما أن له معرفة واسعة بعلم البلاغة والنحو والفلك والتاريخ والأنساب. وكان له رضي الله عنه غاية اهتمام بأمر الدعوة إلى الله، حتى أنه رضي الله عنه كثير الرحلات للدعوة إلى الله ونشر العلم ونفع العباد والبلاد، فرحى إلى بلدان كثيرة منها دول جنوب شرق آسيا من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي، ومكث أشهرا في تلك الدول حتى جال في مناطقها وقراها النائية، ودخل إلى مدنها الكبيرة واستقبله أهلها استقبالا عظيما، وتابع على يديه خلق كثير، واهتدى بهديه جم غفير، ودخل سريلانكا ومصر والشام والخليج وغيرها من البلدان. وكان رضي الله عنه مهتما في تعليم وتربية المريدين، حتى صاروا هم مؤلفاته التي ألفها وثمرة غرسه التي غرسها، كما أن له مؤلفات قيمة، له مجموعة كبيرة من المحاضرات والدروس الصوتية والمرئية في موضوعات علمية كثيرة، فمنها سلسلة الدروس الرمضانية، وسلسلة الدروس في أحكام الحج والإسراء والمعراج والغزوات والتفسير وغيرها. فكان هذا حاله وديدانه طوال حياته إلى أن توفاه الله ليلة السبت في مدينة جدة في 30 من شهر جماد الأول لعام 39 بعد 1439 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر فبراير سنة 2018 ميلادي. دفن في اليوم التالي بمقبرة المعلى في الحوطة العلوية، فرحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح الجنان التي تجري من تحتها الأنهار، ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين. وقد قلت في سيدي رضي الله عنه مرثاه عند وفاته: وها هي أي سعد ما للشمس قد غار نورها غيوم، وقد غطت سمانا فهو كربي، أرى الأفق قد صار ظلاما فلا أدري فهل رحمة أم نقمة من وراء السحب، بروق ورعد مقلق يرعب القلب، رياح تهز الكل بالخوف والرعب،
أزلزلة تأتي على حين غفلة تهز المباني والمعاني، فوا ربي وجوها من الدمع الغزير تبللت، سكارى حيارى من بلاء ومن خطبي، فهل أظلمت ربعي وفاة ومفجع ونعي على عالي المقامات والكعب، فقالوا نعم قد مات سالم ليثنا سليل الأساطين الكرام الذي ربي على منهج الأسلاف من خير سادة، فقد شاخ في التقوى وقد عاش في الذب عن الدين بالإخلاص والصدق والهدى وعلم وأعمال كذا صدره الرحب، خلوق جميل ذو بهاء وهيبة بشوش رحيم كفه بالعطاء خصبي، فأوقاته معمورة يا أخي فاصغي أحاديث طه المصطفى سيد العرب بفقه ونحو والتفاسير كلها أسانيد علم قد رواها بلا ريب، وأنفاسه در اليواقيت حسنها بشاشاته لا تنتسى قط بل تسوي، فآه وتبكي العين من حسن خلقه ولطف وإخلاص وود مع الحب، ألا إنه شيخي وفخري وعدتي جرى وده مجرى دمي قد سبى لبي، تيممته في وجهتي نيل قربه ولست أبالي بعد ذلك بالعتب، لقد شاهدت عيناي منه عناية وحسبي بها أرقى المراقي من القرب، فكم لي إشارة ومنه بشائر فلا أبتغي عنه بديلا وهو حسبي، تراءت لي عيني من زجاجات لطفه مصابيه أنوار محت ذلك الحجب، فقدنا علوما يا فتى عند موته فقدنا وفاء لن يعود مدى الحقب، مضى الصدق يا خلي فلم يبق صادق فوا خجلتي مما سيأتي من النصب، أيا شاطري يا ليت موتك لن يكن أموت وتحيا يا خليلي ويا حبي، بكائي على ذاك الحبيب وأدمعي تسيل وبوم الحزن تندب بالندم، بقائي كئيب بعد موت الأحبة وحيد فريد يا له موقف الصعب، إلى من سأشكو ما بقلبي من الأسى وما بالبرايا من بلاء ومن كرب، رزقنا وأيم الله من فقر سادة همومهم نيل المكارم بالكسب، لهم همة عليا وصدق توجه إلى الله بالإخلاص والقرب من ربي، بني علوي فهل من إفاقة لقد طال هذا النوم عودوا إلى الرب، وسيروا على درب الكرام الذي به علوا في العلا أخبارهم عنهم تنبي، وحتى متى طول السهاد الذي طغى على جيلنا جيل اغتياب كذا السب، وحتى متى طول السهاد الذي طغى على جيلنا جيل اغتياب كذا السب، أفيقوا يا بني إلى متى فهل اشتياق للمعالي وللقرب، فآه على تلك العلوم فيا لها شآبيب قدر الشاطر ماؤه عذبي، فآه على تلك العلوم فيا لها شآبيب قدر الشاطر ماؤه عذبي، وآه على دار الأحبة كم بها لذائذ عشق قد مضى في الحمى الغربي، وأبيات حزن قد كتبت بأدمعي لتبقى حكايات الوداد مع الحب، ألا يا ليالي الأمس بشراكي نعمة بما فزت من سر الحبيب ومن قربي، صلاتي وتسليمي على خير مرسلين محمد المختار من سادة العرب، كذا الآل والأصحاب والتابعين ما بكى كل باك غائب الحس واللب، وما ناح مشتاق يقول بشعرنا شآبيب قطر الشاتر ماؤه عذبي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul sebagaimana biasa di malam Jumat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di malam hari yang mulia ini kita memperingati haul daripada guru-guru kami, ulama-ulama besar, orang-orang yang mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah guru kami Ad-Da'ilullah Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Aidrus bin Syihabuddin, yang alhamdulillah di malam hari ini hadir putra beliau yang datang dari kota Tarim, yaitu Ad-Da'ilullah Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syihab, dan juga putra daripada Al-Habib Ahmad yaitu akhina Al-Aziz Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Syihabuddin, yang mudah-mudahan kehadiran mereka di tengah-tengah kita membawa keberkahan yang besar untuk kita sekalian. Dan juga kita memperingati haul daripada guru kita Al-Imam Al-Allamah Sultanul Ulama Ad-Da'ilullah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Demikian juga kita memperingati banyak dari guru-guru kita yang lainnya, di antaranya adalah guru kami Al-Habib Aidrus bin Abdullah bin Sumaid, Al-Habib Husain bin Ahmad bin Alawi Al-Habashi, yang mereka semua
2 tahun lalu lebih kurang atau kurang mereka wafat di bulan Jumat semacam ini ya, dan saat ini nggak berasa berlalu 1 tahun 2 tahun dari wafat mereka. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dapat memetik pelajaran dari mereka semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang sosok mereka, sungguh waktu akan habis. Sedangkan keindahan hidup mereka tidak akan pernah selesai untuk dibicarakan. Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syahab, semua banyak di sini yang belajar di kota Tarim dari sejak awal, menyaksikan dari sosok beliau. Semua yang menyaksikan beliau mengatakan tentang sosok Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab hadha, idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'ala al-jibahi yu'rafu ma'nahum bil ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali lahum min at-taqwa ajallu zina 'inda liqahum tanzilu sakinah wa tuhsalul jam'iyyatul mubinah wa tujdzabul albab bin fi'ali. Setiap orang yang menyaksikan beliau akan mengatakan, sosok ini ketika kita melihatnya, kita akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melihat langsung, melihat fotonya, orang yang lihat fotonya ingat kepada Allah. Al-asi yatub, orang yang maksiat melihat wajahnya taubat sebelum mendengar pembicaraannya. Senyuman tidak pernah terpisah dari wajah beliau. Tersenyum kepada siapapun, kepada yang taat ataupun yang maksiat, kepada yang dekat maupun yang jauh, kepada yang dikenal maupun yang enggak dikenal. Itu senyuman manis, dan inilah akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana satu sahabat mengatakan, yaitu Sayyidina Jarir bin Abdullah al-Bajali. Beliau mengatakan, "Mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassima." Sejak aku masuk Islam, enggak pernah nih mata berjumpa dengan mata Rasulullah, melainkan Rasul melihat aku dalam keadaan tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka, para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidupnya enggak pernah meninggalkan qiyamul lail. Seumur hidupnya, jangankan kepada orang-orang yang dekat dan baik, kepada orang-orang yang jahat pun mereka enggak pernah mencaci, enggak pernah memaki, bahkan menunaikan hak-hak sebagai seorang muslim kepada mereka, tanpa mempedulikan kejahatan, kezaliman orang lain terhadap dirinya. Sehingga seperti sosok Al-Habib Abdullah, semua mencintainya. Semua kalangan dengan keberagaman latar belakang mereka, semua mencintai sosok Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab. Kenapa? Akhlak yang mulia, akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua kehilangan dengan wafat beliau. Kenapa? Akhlak yang mulia. Ceramah boleh jadi kita ceramah sekarang, nanti keluar orang lupa dengan ceramah kita. Tetapi akhlak, budi pekerti akan terukir di sanubari setiap orang yang menyaksikan akhlak mulia tersebut. Karena itu Allah Ta'ala bagaimana memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada di atas akhlak budi pekerti yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari beliau, dari mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah. Perhiasan mereka yang mereka banggakan bukan emas, bukan perak, bukan berlian, bukan intan, bukan kekayaan, tidak. Mereka enggak pernah melihat itu sebagai kebanggaan, tidak. Tetapi perhiasan yang paling indah yang mereka miliki, tahu apa? Taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum minat taqwa ajalluz zina, inda liqahum tanzilus sakinah. Ketika berjumpa dengan mereka, tentram hati. Seakan-akan itu hati ini disiram sama air es. Tenang, dingin. Inilah yang semua orang saksikan dari sosok mereka, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syihabuddin. Seumur hidupnya enggak pernah ganggu orang, enggak pernah caci maki orang, enggak pernah ghibahin orang. Begini keadaan mereka. Demikian halnya dengan sosok guru kami, Al-Allamah, Al-Musnid, Al-Alim, Al-Allamah, Bahr Al-Fahamah, Sultanul Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Dari lahir sampai wafat cuman bersama ilmu. Bersama ilmu, bersama kitab, bersama Al-Quran. Ya, itu beliau cerita kepada saya sebagai pengalaman yang saya alami bersama beliau.
Beliau cerita ya bahwasanya kegemaran beliau membaca kitab yang sangat banyak itu sampai beliau bilang, saya dulu itu sebelum tidur rutin. Ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran bakal kita. Saya rutin sebelum tidur baca sekian halaman dari kitab. Itu dari sejak saya kecil. Beliau bilang gitu, rutin, tiap sebelum tidur tuh malam baca sekian halaman, gak banyak. Tapi karena rutin tiap malam seperti itu, saya nggak tahu sekarang udah berapa ratus jilid kitab yang saya sudah hatamkan pada saat itu sebelum tidur yang saya baca. Bahkan saya dengar juga dari sahabat saya Al-Habib As-Sayyid Syauqi Al-Haddad, beliau bilang itu Habib biasanya kan rumahnya bertingkat. Banyakan Habib di bawah, ntar naik ke atas itu di waktu tertentu aja karena memang usia tua. Ya, paling kalau udah mau tidur ke kamar ke atas baru. Nah itu tangga beliau itu karena tinggi ada dudukan, tempat duduk. Jadi kalau beliau naik ke atas, ntar istirahat, ada tempat duduknya di situ. Nah di tempat duduk itu ada jendela kecil, beliau taruh kitab. Itu sambil nunggu kaki semangat lagi untuk naik, beliau ambil tuh kitab, baca beberapa halaman. Beberapa halaman. Udah selesai beliau taruh, baru lanjut lagi naik ke atas. Turun juga begitu. Nah itu nggak tahu berapa puluh kitab yang udah dihatamkan. Macam kayak begini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini yang bisa kita petik dari sosok para ulama kita, para aulia. Nggak pernah kenal dunia. Di majelisnya nggak pernah disebut dunia. Yang ada yang ilmu, yang ada zikir, yang ada salat ala Nabi Muhammad SAW. Kita kalau duduk di depan Habib Salim bin Abdullah Syatiri, kita dengar semua baru. Yang nggak kita dapat dari mana-mana. Semua yang kita dengar dari beliau baru. Terus kalau udah bicara sejam, 2 jam, 3 jam, kalau orang lain ngomong 3 jam kita capek, kita tinggal. Tapi sosok kayak Habib Salim 3 jam kita merasa kok berhenti. Kita pengen lanjut lagi. Kenapa? Sebab yang kita dengar dari beliau itu semuanya baru dan indah. Itu kita sampai sekarang kita nggak lupa. Tiap Rejab itu Habib di Tarim itu selalu diadakan maulid di akhir rubu' di Masjid Jami' Tarim. Itu kalau lagi ada Habib Salim bin Abdullah Syatiri, itu maulid diadakan pukul lepas subuh habis sekitar lepas subuh habis baca wirid setengah jam atau 1 jam setelah subuh, itu baca maulid Syaraf Al-Anam. Lepas qiyam Habib Salim ceramah. Itu kita ingat, Habib Jindan juga hadir, banyak dari kita yang hadir. Ini pengalaman kita. Itu Habib Salim bicara. Ya, tahu berapa jam? Ya biasanya itu kalau baca Maulid Syaraf Al-Anam, lepas qiyam ada yang ceramah sebentar, terus lanjutin pembacaan Syaraf Al-Anam. Ya, biasanya kalau lagi nggak ada Habib Salim Syatiri, ada Ami Hasan, kakak beliau, guru kami. Ami Hasan ceramah nggak lama. Seperempat jam 15 menit selesai, sehingga kita jam 7:30 udah keluar dari Masjid Jami, udah pulang ke Darul Mustafa atau ke Rubat. Tapi kalau Ami Salim udah ceramah di situ, tahu kita pulang dari Masjid Jami jam berapa? Jam 10 pagi, mau setengah 11. Kenapa? Ceramah sampai 3 jam, tapi nikmat, asyik, semuanya dibahas. Rukun Islam semuanya dibahas dengan hal yang baru. Makanya nggak salah ketika ayah beliau memberikan julukan kepada beliau sebagai sultan fil ilm, raja di dalam ilmu, radhiyallahu anhu wa arda. Itu terakhir sebelum beliau wafat beberapa bulan, alhamdulillah saya dengan beberapa tokoh kiai dari Jakarta sini, di antaranya Maulana Kamal Yusuf, ada Kiai Mahfud Ashirun dan beberapa para kiai lagi, kita pergi umrah. Terus kebetulan dengar kabar Ami Salim lagi ada di Madinah. Walhasil saya WhatsApp beberapa kawan yang ngurusin Ami Salim Syatiri. Kita bilang, Syuf, aneh di Madinah pengen nengokin Ami Salim. Sebelumnya juga saya tulis surat untuk Habib Salim. Kebetulan ada urusan tentang Habib Salim bin Jendan untuk saya tanyakan. Saya kirim surat dan surat itu dibaca oleh Habib Salim. Terus begitu saya sampai di Madinah, saya kabarkan saya sudah di Madinah pengen ketemu. Kebetulan itu waktu Ami Salim sakit. Nunggu 1 hari, 2 hari nggak dikasih jawaban. Sampai kita juga takut. Sebab dari Madinah kita udah mesti keluar, mau balik lagi susah, nggak bisa. Sampai malam terakhir kita di Madinah, pengen ketemu Habib Salim, kagak ada jawaban sama sekali. Itu waktu kita juga mau ketemu sama Habib Zain bin Semit, dapat jadwal jam 11 malam. Ya Allah, besok pulang. Sholat Isya di Masjid Nabawi. Lepas sholat Isya, saya ziarah makam Rasul SAW. Dalam doa saya bilang, ya Rasulullah, kapan lagi mau ketemu Ami Salim Syatiri? Saya ziarah, cuman ngomong begitu.
Wallah nggak berlalu 5 menit, telepon nyala. Telepon saya lihat fulan. Saya angkat, lebih Amir Salim Syatiri nunggu sekarang. Marhaba, lepas isya langsung kita berangkat. Nengokin Amir Salim Syatiri bersama, itu waktu saya sama beberapa orang aja. Gitu. Sampai di situ, beliau kita jumpa dengan beliau. Itu pertemuan dengan Habib Salim hingga saat itu Amir Salim cerita tentang kakek kami Al Habib Salim bin Jindan. Terus beliau minta sama saya, engkau munsyid, ayo gosidah. Itu waktu saya bawain gosidah yang barusan, ya Raihan Nahwa Zambal. Begitu saya bawakan itu, beliau nangis senangis-nangisnya. Nangis, sampai duduk sama kita 1 jam itu, dari awal sampai akhir tuh tangisan gak berhenti. Rindu dengan kota Tarim, rindu dengan para aulia, para salihin. Sampai akhirnya kita pulang. Esok hari lepas subuh ditelepon lagi. Sekarang ayo datang. Habib, saya mau berangkat ke mau musafir, mau ke Hadramut itu waktu. Dia bilang, jam berapa? Asar. Kalau gitu makan siang di sini. Kita dipanggil lagi sama beberapa ulama, di antaranya Kiai Maulana Kamal Yusuf, Kiai Mahfud Ashirun dan yang lain-lainnya. Itu terakhir perjumpaan dengan Amir Salim. Saat itu tuh terakhir. Lepas itu nggak lama berlalu beberapa bulan Jumat, beliau meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita saat ini alhamdulillah memperingati haul beliau dan alhamdulillah banyak di antara kita di sini juga menyaksikan Al Habib Salim Syatiri. Terakhir datang kemari. Kita masih ingat di salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah nih warga kampung kita beruntung dengan keberadaan Habib Salim. Salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas. Kemudian arak-arakan dari Masjid Al-Ikhlas kita ingat sampai di sini. Terus kita bikin di sini hadrah Syekh Abu Bakar bin Salim. Ucapan dari Amir Salim saya enggak lupa tuh. 2 kali beliau katakan dalam muhadarahnya. Beliau katakan, "Ana la adri hal ana fi Inat atau fi Indonesia." Saya enggak tahu nih sekarang saya di Inat atau di Indonesia. Pas betul lagi baca gosidah yang tadi itu. Al-Madad ya Syekh Abu Bakri. Kita baca entul, Habib Farhan senang sampai beliau bilang, saya nggak tahu nih sekarang saya di Inat apa di Indonesia. 2 kali beliau ulang. Ini kenangan manis kita dengan beliau. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian. Juga Habib Hussein bin Ahmad bin Alwi al-Habsyi datang kemari. Sebelumnya juga Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Samit. Orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang seumur hidupnya nggak pernah ninggalin qiyamul lail, yang nggak pernah ghibain orang, yang nggak pernah namimah. Cuman murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih menyebutkan tentang mereka, laqad fatani min khiyarun nas kam rajulin ma faraga dzikr tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Mereka manusia-manusia mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian. Alhamdulillah malam hari ini malam berkah bakal kita. Putra daripada Habib Abdullah yaitu Habib Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab hadir di tengah-tengah kita. Wal Habib Muhammad bin Ahmad juga hadir. Mudah-mudahan bawa keberkahan untuk kita sekalian. Alhamdulillah ini kita insyaAllah malam hari ini keberkahan Inat, keberkahan Tarim bakal kita semuanya insyaAllah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min fitani. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.